کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شخص جس کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں کھڑی ہوں، اقوام متحدہ دھمکیاں دے اور پوری دنیا اس کے خلاف ہو، پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹے؟ کیا یہ حماقت تھی، بہادری یا پھر کوئی گہری چال؟ آج ہم بات کریں کہ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی، جو خلیج جنگ سے پہلے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیوں نہ جھکے، کیوں نہ رکے اور کیوں ایک ایسی جنگ میں کود پڑے جس کا انجام ان کے حق میں نہ تھا۔ یہ کہانی ہے غرور، سیاست، طاقت اور مشرق وسطیٰ کے ایک بڑے کھیل کی۔ صدام حسین عراق کا وہ رہنما تھا جس نے 1979 میں اقتدار سنبھالا۔ اس نے اپنے ملک کو جدید بنانے کی کوشش کی، مگر ساتھ ہی وہ ایک امر بھی تھا جس نے اپنی طاقت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی ٹھانی۔ عراق، جو کہ تیل کے ذخائر سے مالا مال تھا، ایک طاقتور فوجی ملک بھی بن چکا تھا۔ 1980 سے 1988 تک ایران عراق جنگ نے صدام کو تباہ کر دیا، ملک پر قرض چڑھ گیا، معیشت تباہ ہو گئی، مگر صدام کی فوجی طاقت اور انا برقرار رہی۔ وہ سمجھتا تھا کہ عرب دنیا میں اس کی برتری قائم رہنی چاہیے۔ 2 اگست 1990 کو صدام حسین نے اچانک کویت پر حملہ کر دیا۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ کویت عراق کے جنگی قرض معاف نہیں کر رہا تھا۔ صدام کا دعویٰ تھا کہ کویت تیل کے ذخائر پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، اور سب سے اہم، صدام کو لگتا تھا کہ امریکہ اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ صدام حسین کو یقین تھا کہ عرب دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وہ خود کو عرب نیشنلزم کا ہیرو سمجھتا تھا۔ امریکہ صرف زبانی دھمکیاں دے گا، کیونکہ ماضی میں امریکہ نے ایران جنگ کے دوران عراق کی حمایت کی تھی۔ کویت ایک چھوٹا ملک ہے، اس پر قبضہ آسان ہوگا اور دنیا جلد اسے تسلیم کر لے گی۔ لیکن وہ غلط تھا۔ اس بار امریکہ اور اتحادی قوتیں واقعی سنجیدہ تھیں۔ صدام جانتا تھا کہ اگر وہ کویت سے پیچھے ہٹا تو عرب دنیا میں اس کی ساکھ تباہ ہو جائے گی، اندرون ملک اسے کمزور سمجھا جائے گا۔ ممکن ہے کہ فوج یا مخالفین اس کا تختہ الٹ دیں۔ اس کے لیے پیچھے ہٹنا صرف ایک سفارتی ناکامی نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی خودکشی ہوتی۔ صدام کو یقین تھا کہ اس کی فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے۔ اس نے ایران کے ساتھ 8 سالہ جنگ دیکھی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ امریکی فوج بھی عراق کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اسے اپنے ریپبلکن گارڈز پر حد سے زیادہ اعتماد تھا۔ صدام نے سوچا کہ امریکہ کبھی بھی زمینی جنگ میں نہیں آئے گا۔ اس نے سابق امریکی سفیر ایپرل گلاسپی سے بات چیت کے دوران سمجھا کہ کویت پر حملہ شاید قبول کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی تھی اور اس نے عراق کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا۔ صدام ایک انا پرست رہنما تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا میں اس کا رعب قائم رہے۔ وہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غلط ہے۔ یہی انا اسے مذاکرات کی میز پر بھی نہ آنے دیتی تھی۔ اقوام متحدہ نے کئی بار عراق کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ کویت سے پیچھے ہٹے ورنہ فوجی کارروائی ہوگی، مگر صدام نے ہر بار یہ پیغام نظر انداز کیا۔ اس کا کہنا تھا، اگر جنگ ہوئی تو یہ امہ اور صلیبی طاقتوں کے درمیان ہوگی اور ہم جیتیں گے۔ یہ بیانیہ عوام کے سامنے تو مقبول تھا، مگر حقیقت سے کوسوں دور۔